ریاست پاکستان 14 اگست کو اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں، جو کہ تمام مہینوں کا سردار ہے فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے، اور پھر پورے رمضان کی سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اور پھر لیلۃ القدر کی راتوں میں جو 27ویں شب ہے، اہل علم کے ہاں اکثر لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کی وہ رات جسے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت میں اور عظمت میں بڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پاکستان کی عوام کو جو ریاست پاکستان عطا کیا، یہ 14 اگست کا دن تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور 27ویں شب تھی کہ اس رات اللہ نے اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو ایک بہت بڑی آزاد ریاست کی نعمت عطا کی۔ اور اگلا جو دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا، جمعرات کی رات تھی، 27ویں شب تھی، اور جمعرات کی جو رات ہے جسے ہم کہتے ہیں شب جمعہ، یہ بھی بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اس فضیلت والی رات میں اللہ نے یہ نعمت دی۔ اگلے دن کا جمعہ، تو جمعہ بھی بڑا مبارک دن ہے، اور جمعے کو دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ تو اس ریاست کا وجود میں آنا اور پھر رمضان المبارک کے اندر آنا، پھر لیلۃ القدر میں آنا، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، بلکہ اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ اتفاق نہیں بلکہ یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ اللہ نے اس ریاست کو جو وجود دیا اور جو دنوں کا اللہ نے، جس رات کا اللہ نے انتخاب کیا، یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ انتخابی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے 14 اگست 1947 کو یہ ریاست عطا کی، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، ہمیں یہ ریاست نہ ملتی، تو شاید ہم بھی ہندوؤں کی طرح کسی مندر کے سامنے گھٹنے ٹیکتے یا مندروں میں جا کر گھنٹیاں بجاتے، لیکن اللہ نے احسان کیا، فضل کیا، اور اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو ایک آزاد ریاست عطا کی کہ جس میں اس ملک کے رہنے والے آزادانہ طور پر اپنی عبادات اور اپنے معاملات کر سکیں۔ اب اس پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عہد نبوی سے لے کر پاکستان بننا اور پاکستان کے وجود تک اگر ہم ان حالات کو مختصر دیکھیں تو انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ یقیناً اس ریاست کے بننے پر اور اس کے پیچھے اللہ کی بہت ساری مرضی اور بہت ساری خاصیت، خصوصیت شامل تھی۔ عہد نبوت میں ہم دیکھیں
تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی ہے وہ تقریباً 23 سال ہے. 23 سالہ دور نبوت میں 13 سال اللہ کے رسول نے مکہ میں محنت کی. پھر ہجرت کے بعد حضور مدینے تشریف لے گئے. تقریباً 10 سال حضور نے وہاں گزارے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. جب اللہ کے نبی دنیا سے رحلت فرما گئے اس وقت اسلام، مذہب اسلام تقریباً 13 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا. جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت اسلام 13 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر بیٹھے. تقریباً 2 سال حضرت ابو بکر نے خلافت کی. تو اسلام کا جو دائرہ تھا وہ ان 2 سالوں میں 11 لاکھ سے لے کر 13 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا. حضور کی رحلت، اسلام کا دائرہ کار 11 لاکھ مربع میل. حضور کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال یا 2.25 سال، اسلام 11 لاکھ سے بڑھ کر 13 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا. پھر حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق خلافت کے منصب پر بیٹھے. تقریباً 10 سال حضرت عمر نے خلافت کی. تو مذہب اسلام، اسلام کا دائرہ 13 لاکھ سے بڑھ کر 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا. یکم محرم الحرام حضرت عمر کی شہادت ہوئی. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر بیٹھے. تقریباً 12 سال کے لگ بھگ حضرت عثمان غنی نے خلافت کو سنبھالا. اس میں اسلام کا جو دائرہ تھا وہ 22 لاکھ مربع میل سے بڑھ کر 33 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج کے دن شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر بیٹھے. حضرت علی کے تقریباً 4 یا 5 سالہ دور خلافت میں 33 لاکھ مربع میل سے اسلام بڑھ کر تقریباً 40 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 5 سال کی خلافت کے بعد فجر کی نماز میں شہید کر دیا گیا 21 رمضان المبارک کو. لیکن حضور کے جانے کے بعد حضرت علی کی خلافت تک اسلام 40 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن، حضرت علی کے بڑے بیٹے، منصب خلافت کے منصب پر بیٹھے. 6 مہینے تک حضرت حسن نے خلافت کی. اس بیچ کوئی فتوحات نہیں ہوئی. حضرت حسن کے بعد پھر خلافت سنبھالی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تقریباً 19 سال تک حضرت امیر معاویہ نے خلافت کے منصب کو سنبھالا. اس 19 سال میں اسلام، مذہب اسلام 40 لاکھ مربع میل سے بڑھ کر 64,65,000 مربع میل تک پھیل گیا. اور اس سارے عرصے میں اسلام عرب سے نکل کر ہندوستان کی جو سرحدیں تھی، سرحدی پٹی جسے کہتے ہیں، یہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا. اور مسلمان تاجروں کی شکل میں عرب سے نکلے، تاجر بن کر ہندوستان پہنچے، تجارت بھی کرتے تھے اور ساتھ لوگوں کو دین اللہ کا سکھاتے تھے. یعنی عہد صحابہ میں
بلکہ عہد خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی اسلام ہندوستان میں پہنچ چکا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین کا زمانہ، اس پورے زمانے میں حضور کی رحلت کے بعد 11 لاکھ مربع میل سے اسلام 40 لاکھ مربع میل پر پہنچا۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت 19 سالہ دور خلافت میں 40 لاکھ سے بڑھ کر 64,65,000 مربع میل تک پھیلا۔ اب دیکھیں جس شخص نے اسلام کو اس قدر وسعت دی، جس شخص نے فتوحات کے دروازے کھولے، آج وہ شخص سیدنا امیر معاویہ، ان کو لوگ ایک مجرم سمجھتے ہیں، پرائے تو پرائے اپنے بھی ان کی اتنی بڑی قربانیوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ان کی اتنی بڑی اسلام کے لیے فتوحات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اب خلافت خاندان بنو امیہ کے اندر چل پڑی۔ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید آیا، اس نے ظلم کیا، اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید بن امیر معاویہ وہ آیا، اس نے خلافت سنبھالی۔ اب یوں خاندان بنو امیہ کے اندر خلافت چلنے لگی، اور اس پورے خاندان بنو امیہ نے تقریباً 80 سے 90 سال تک خلافت قائم رکھی۔ اور انہی خاندان بنو امیہ میں سے ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ولید تھا، جو عبد الملک بادشاہ کا بیٹا ولید۔ اس کے دور کے اندر حجاج بن یوسف مکہ کا گورنر تھا، جو بہت ہی بڑا ظالم آدمی گزرا ہے۔ اس مکہ کے گورنر حجاج بن یوسف کو ہندوستان کی ایک عورت نے خط لکھا اور کہا، اس خط کے اندر یہ لکھا کہ میں ہندوستان سے یہ خط آپ کو لکھ رہی ہوں کہ ہمارے اوپر جو ہندو راجے ہیں وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا یا حجاج اغثنی، اے حجاج آپ ہماری مدد کے لیے آئیں، ہماری مدد کریں۔ حجاج بن یوسف نے جب اس خط کو پڑھا تو اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حجاج کے بھتیجے بھی تھے اور حجاج کے داماد بھی تھے، حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو 12,000 کا لشکر دیا اور کہا کہ پہنچو ہندوستان۔ اس وقت تو پاکستان یہ الگ نہیں تھا، وہ تو سارا ایک ہی تھا۔ تو محمد بن قاسم 12,000 کے لشکر کے ساتھ عرب سے نکلے اور سندھ میں آ کر پہنچے، اور یہاں سندھ کے اندر جو ہندو لوگ تھے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، سندھ فتح کر دیا، اور سندھ کے بعد پھر وہ یہاں سے چلے ملتان کی طرف۔ یہاں ملتان میں جتنے بھی ہندو لوگ تھے ان سب کی ٹھکائی گئی اور گویا کہ ملتان بھی فتح کیا۔ جب وہ محمد بن قاسم سندھ سے ملتان تک پہنچے، وہاں پیچھے سے آئے تھے 12,000 کے لشکر کے ساتھ، لیکن جب سندھ فتح ہوا، سندھ کے بعد پھر وہ پہنچے ملتان میں، اس بیچ ان کے ساتھ 1,00,000 کا لشکر تیار ہو چکا تھا۔ جو لوگ مسلمان ہوتے وہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے لشکر میں شامل ہوتے۔ اب ملتان سے ہو کر پھر محمد بن قاسم ہندوستان کا رخ کیا، وہاں پہنچے۔ اس وقت وہاں جو راجہ تھا، جو حاکم تھا ہندوؤں کے اوپر، اس کا نام تھا راجہ داہر۔ کیا نام تھا؟ راجہ داہر۔ یہ ہندوستان اس سارے علاقے کا حاکم تھا۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف جنگ لڑی، یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو گیا اور محمد بن قاسم فاتح بن گئے۔ اور محمد بن قاسم نے اس سارے علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہاں ایک اپنا اسلامی نظام قائم کیا، اور تقریباً 3 سال تک محمد بن قاسم ہندوستان میں رہے۔ اور ان کے 3 سال یہاں رہنے کے دوران لوگ جو ہندو لوگ تھے وہ مسلمانوں کے، محمد بن قاسم ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کے اخلاق دیکھ کر، ان کی محبتیں، عزت اور احترام کو دیکھ کر لا تعداد فوج در فوج ہندو مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے تقریباً 1 صدی کے بعد
تقریباً 1 صدی کے بعد دین اسلام بطور حاکمیت کے ہندوستان میں پہنچ چکا تھا. اگرچہ اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو تاجر لوگ تھے وہ تاجروں کے بیس میں آئے, تجارت کی, اسلام یہاں تک پہنچ چکا تھا, لیکن مسلمانوں کی اپنی کوئی حکومت, کوئی طاقت, پاور نہیں تھی. تو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی صورت میں اللہ نے پھر مسلمانوں کو یہ طاقت دی, قوت دی. پھر 3 سال تک محمد بن قاسم ہندوستان میں رہے. اتنے میں پیچھے جو بادشاہ تھا خاندان بنو امیہ کا, ولید, وہ مر گیا اور اس کی جگہ دوسرا بادشاہ سلیمان آ گیا, سلیمان بن عبد الملک. وہ بالکل ینگ نوجوان بادشاہ تھا, خلیفہ تھا. اس کو لوگوں نے اس کے کان میں یہ بات بھری کہ بھئی یہ جو نوجوان محمد بن قاسم ہے اس کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں اور بڑا یہ جنگجو بھی ہے اور بہت ہی باشعور, عقل مند, اخلاق والا, یعنی بہت سارے اس کے اندر اوصاف ہیں. تو سلیمان کی یہ کان بھرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ تیری سلطنت, تیری خلافت کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے, کہیں لوگ تجھے چھوڑ کر اس کو اپنا خلیفہ نہ مان لیں, لہذا کوئی کام کرو. تو سلیمان بادشاہ نے, خلیفہ نے محمد بن قاسم کو 3 سال کے بعد واپس بلایا اور مکہ میں اپنے ہی چچا حجاج بن یوسف کے ذریعے محمد بن قاسم کو مروا دیا, شہید کروا دی. اس لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھی کبھی مسلمانوں کا اگر نقصان پہنچائے نا تو اپنے ہی لوگوں کے ذریعے نقصان پہنچا. اپنے ہی ایسے تھے جنہوں نے آ کر بڑے بڑے نامور لوگوں کو شہید کیا, اپنے ہاتھوں سے مارا. جو کام دشمن نہ کر سکا وہ اپنے ہی لوگوں نے کیا. آپ اکثر یہ 2 نام سنتے ہوتے ہیں, میر جعفر اور میر صادق. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو کچھ تھوڑی بہت شد بدھ ہے وہ جانتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں جو کوئی منافق آدمی ہو تو ہم اس کو مثال دیتے ہیں, بھئی یہ تو ہمارے علاقے کا میر جعفر اور میر صادق ہیں. یہ کبھی آپ نے سنا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق تھے کون, مذہباً کون تھے یہ لوگ؟ کبھی تحقیق کریں. ہم ایویں نہیں بات کرتے کہ اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا یہ اس طبقے سے پہنچا جس نے اپنے آپ کو مسلمان باور کروایا, لیکن در حقیقت ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہی کی صفوں میں تھے یہ میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ جنہوں نے بڑی غداریاں کی. بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عہد نبوی کے تقریباً 1 صدی کے بعد مسلمانوں کی حاکمیت ہندوستان میں آ گئی. پھر تقریباً 1000 سال تک ہندوستان پر مسلمانوں کی حاکمیت رہی, جس میں مختلف بادشاہ آئے, مغلیہ خاندان کے لوگ آئے, مراٹھا قسم کے لوگ آئے, وہ ابدالی بھی آیا, محمود غزنوی بھی آیا, سلطان التمش جیسے لوگ بھی آئے, اور اسی طرح اورنگزیب عالمگیر جیسے لوگ, شاہ جہاں جیسے لوگ. آخری جو ہندوستان کا بادشاہ تھا وہ بادشاہ ظفر تھا, جس کو اپنے بیٹوں سمیت ہی ہندوؤں نے ملتان کے اندر یا تولمبا کے اندر اپنے بیٹوں سمیت اس کو شہید کیا گیا تھا. اس میں بھی بڑے لوگوں نے, اپنے لوگوں نے غداری کی. لیکن 1000 سال تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حاکمیت رہی. لیکن اس بیچ میں ہندوستان کے اندر جب انگریز نے, یورپ نے دیکھا کہ بھئی مسلمانوں کی تو اس قدر قوت بڑھ رہی ہے, اتنی سالیں گزر گئی یہ ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں, کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہندوستان سے آگے بڑھیں, یورپ کا رخ کریں, تو پھر تو ہمارے لیے بڑی مشقت ہوگی. تو ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز نے قدم رکھا. انڈیا میں آ گئے, بطور تاجر بن کر آئے. یہ الگ بات ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کا جو موجد تھا, بنانے والے, یہ بھی انگریز خود تھے. یہ جرمنی کے کچھ تاجر تھے جنہوں نے اپنے ملک کے خلاف بغاوت کی بھی تھی, لیکن پھر اس ملک کے اور ان تمام یورپ کے لوگوں نے ان کو اکٹھا کیا, جمع کیا اور ایک منظم طریقے کے ساتھ ان کو ہندوستان میں پہنچایا. جب انگریز ہندوستان میں آ گیا, اس نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ وہاں جو ہندو لوگ تھے, اگرچہ حاکمیت مسلمانوں کی تھی لیکن ہندو تو اس پر خوش نہیں تھے نا. جو مسلمان ہو گئے تھے وہ تو ہو گئے,
یا مسلمانوں کی کثیر تعداد تھی، لیکن ہندوؤں کے دل کے اندر تو یہ بات تھی کہ بھائی ملک ہمارا اور ہمارے اوپر مسلمان حکمران کر رہے، حکومت کر رہے ہیں۔ تو انگریز نے ان کی اس نبض کو بانپا اور ہندوؤں کو اپنے ساتھ آہستہ آہستہ ملانا شروع کر دیا، اور ہندوؤں کو تھوڑی اہمیت دینا شروع کر دی انگریزوں نے، اور یہاں تک کہ انہیں بھرپور انداز میں تیار کر دیا۔ ایک وقت تک ان کو پیسہ بھی دیتے تھے، ان کو بڑی بڑی زمینیں انگریزوں نے دی، اور یہ سب کچھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ تم سارے لوگ مل کر ان مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، بڑا انگریز کا بھی نقصان ہوا، مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، لیکن ایک جنگ لگ چکی تھی جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، جس میں کچھ ہندو لوگ بھی شامل ہوئے، مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہوئے، اور انگریز کے خلاف ایک جدوجہد اور عملی صورت میں جنگ شروع ہوئی۔ لیکن اس بیچ میں مسلمان بڑی کشمکش میں تھے۔ اب چونکہ کہیں ہندوستان کی بہت ساری جگہوں کے اوپر ہندو لوگوں نے اپنی حکومت سنبھال لی تھی انگریز سے مل کر، اب ہندوستان تو رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، وہاں کچھ جگہ پر مسلمانوں کا قبضہ حکومت، کسی جگہ ہندوؤں کا قبضہ۔ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کی حاکمیت ختم کی جائے۔ کچھ انگریز کے ساتھ مل گئے اور کچھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہی رہے۔ بہرحال انگریز کے خلاف بھرپور مقابلہ کیا، لیکن اس بیچ میں بہت سارے مسلمان ایسے بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یار ہم ہندوستان سے نہیں بلکہ ہم ایک الگ سے ایک ریاست بنائیں، ہم الگ سے کیا کریں، ایک ریاست بنائیں۔ چنانچہ 1930 میں علامہ محمد اقبال مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ریاست مسلمان مل کر ایک آزاد خود مختار ریاست بنا رہے ہیں۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ نے بھرپور کوششیں کی، چنانچہ اس کے نتیجہ میں 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور کے اندر، وہاں سے پھر کانگریس کے اندر اس کو رکھا گیا، اور 1940 کو یہ قرارداد پاکستان کے نام سے یہ قرارداد پاس ہوئی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھ ان کے تمام رفقا، انہوں نے دن رات کی محنت اور انتھک کوشش کے بعد چنانچہ 14 اگست 1947 کو اللہ نے یہ ریاست پاکستان، ایک آزاد خود مختار ریاست، اس ریاست کے رہنے والے لوگوں کو بطور نعمت کی اللہ نے عطا کی۔ اور اس ریاست کے قیام کا مقصد کیا تھا کہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیے ایک الگ سے ریاست ہو، جس ریاست میں اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم ہو۔ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست جس میں اللہ کا شریعت کا نظام 100% قائم ہو، اور ہم مسلمان آزادانہ طور پر اللہ کی حدودات، اللہ کی تعزیرات اس کو قائم کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ تقریباً 78 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑی تنقید کرتے ہیں ریاست کے اوپر کہ کیا جی ہم آج بھی ایسے، ہم بھائی ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ پاکستان ایویں نہیں بنا، اس میں اللہ کا انتخاب ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ 75 یا 78 سالوں میں آپ اسلام نافذ کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے لوگ اس وقت نافذ کر لیتے تب بھی یہ زیادہ دیر تک چل ہی نہیں سکتے تھے، ان کو دنیا چلنے ہی نہ دیتی۔ آپ دیکھیں افغانستان کے اندر ایک ریاست قائم ہوئی، 3 سال نہیں گزرے پوری دنیا کا یورپ انگریز اکٹھا ہو گیا اور ان کے اوپر جا کر بم مار مار کر ان کی تباہی پھیر کر رکھ دی۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ریاست پاکستان اگر شریعت کا 100% نظام قائم کرتی تو کیا ان کے مخالفین نہ ہوتے؟ ہوگا انشاءاللہ، ایسا نہیں ہے۔ ریاست پاکستان وجود میں اس لیے آئی ہے کہ اس ملک میں بیٹھ کر پوری دنیا، اقوام عالم کے فیصلے کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس ملک کے اندر اللہ کا شریعت کا 100% نظام قائم ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اتنے جلدی ہم نے ہمت نہیں ہار دینی ہے، اور اتنے جلدی سے ہم نے اپنے ریاست اور ریاست کے جو ہمارے ادارے ہیں اور ریاست کے جو باقی معاملات ہیں ان پر تنقید نہیں کرنی۔ ابھی کتنی ہماری عمر ہے، ملک کی تقریباً 78 سالہ
عمر ہے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اس ملک کے اندر شریعت کا نظام قائم ہوگا، اس لیے کہ یہ ملک بنا ہی اس لیے ہے۔ اگر آپ اس کا جغرافی سسٹم کو دیکھیں آپ حیران رہ جائیں کہ اللہ نے اس ملک کے اندر جو معدنیات رکھی ہیں، اس ملک کے اندر جو اللہ نے خزانے رکھے ہیں اس زمین میں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے بننے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ نے اس ملک کو ایک پاور دی، ایک ایٹمی ملک بنا۔ حالانکہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جو ہم سے سینکڑوں سال پہلے کے بنے میں، وہ اپنا ایک بم بھی نہیں بنا سکے بیچارے۔ اللہ نے اس ملک کو ایک ایٹمی قوت اور طاقت سے نوازا ہے، تو یہ ہے میں نہیں نوازا۔ انشاءاللہ اس ملک کے اللہ پاک نے اس کے مقدر میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہم نے حوصلہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تھوڑا صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب پاکستان پوری دنیا کے اقوام عالم کے فیصلے کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس ملک اس ریاست کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور ریاست کے بس اللہ سے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری اس ریاست کو ایسے مخلص حکمران نصیب فرما دے جو اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں، اور اس ملک کے اندر رہنے والے اس ریاست کی عوام کے دین و ایمان اور جان اور مال ہر چیز کے محافظ بنے، لٹیرے نہ بنے۔ بس آپ دعا کریں، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل، ہم نہیں تو ہماری نسلیں انشاءاللہ دیکھیں گی اس ملک کے اندر شریعت کا نظام قائم ہوگا، اور انشاءاللہ اسی ملک سے وہ فوجیں نکلیں گی انشاءاللہ جو امام مہدی کی ہاتھ پر بیعت کریں گے انشاءاللہ، وہ اسی ملک سے نکلنے والی ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کے لیے، چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ اللہ ہماری اس ریاست کو محفوظ رکھے، دشمنوں کی چالوں اور سازشوں سے محفوظ رکھے۔ میں اور آپ تو رنیال کے اندر بیٹھے ہیں بھائی، ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی، پوری دنیا کا کفر اپنا منہ کھول کے پاکستان کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ آپ تو سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہوا۔ ہمارے ملک کے اندر جو بدامنی ہے اس کی وجہ بھی پوری دنیا کا کفر ہے۔ وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اس ملک کو گرانے کے لیے، اس ملک کے اندر بدامنی پیدا کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کہیں حالات خراب ہو رہے ہیں، کبھی کہیں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ یا ہمارے حکمران نہیں کر رہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہماری ریاست کے اندر بدامنی ہو، لیکن یہ وہ واحد ریاست ہے کہ پوری دنیا کا کفر اپنا منہ کھولے۔ جس طرح شیر بکری کی طرف دوڑتا ہے، اس طرح اس کو کھانے اور اس کے اوپر قبضہ کرنے کے چکر میں۔ لیکن اللہ پاک نے ابھی تک حفاظت فرمائی ہے، انشاءاللہ آگے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن ہم نے اپنی ریاست اور ریاست کی عوام کو اپنی ریاست اور ریاست کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا انشاءاللہ۔ کوئی کچھ بھی کہے، ہم نے کسی کی سازشوں کے اندر نہیں آنا، کسی کے بہکاوے کے اندر نہیں آنا۔ کریں گے انشاءاللہ جی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔